اب ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک خاتون تھی، وہ میرے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئیں اور آ کے کہتی ہیں کہ ندیم سرور کو بلاؤ. تو لوگ اس زمانے میں ایسے حالات تھے، ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے، کس طریقے سے آئے. ایک نوجوان بھی ساتھ تھا ان کے. تو کہنے لگے نہیں، میں اپنی مجلس کا وعدہ لے کر آئی ہوں، جب تک ندیم سرور مجھے وعدہ نہیں دے گا میں دروازے سے جاؤں نہیں. جب چند گھنٹے گزرے تو خیر میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ اندر تو آئیے، اندر آ کے بات کیجئے. خیر میں نے ان کو وعدہ دیا. انہوں نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، حیدرآباد میں رہتی ہوں اور میرے پاس ہدیے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں. میں نے کہا ایک مائک لگا دینا اور اپنا عقیدہ پیش کرنا، ندیم سرور ننگے پاؤں آئے گا انشاءاللہ. یہ عزتیں، یہ شہرتیں مسلسل اسی کو ملتی ہیں جس کے عقیدے رائٹ اینگل پر ہوں، جس نے حرام نہ کھایا ہو، حلال کھایا ہو ذکر حسین کے اندر، اور جس کو ملا ہو بی بی کے. وہ چاروں چلی گئی، میں پڑھنے کے لیے گیا. ایسے ہی کسی جس کے پاس صاحب ثروت آدمی نے اس کو مائک دے دیا، کسی نے ٹینٹ لگا دیا اس کے لیے اور مجلس برپا ہو گئی. جب مجلس ختم ہو گئی میں مجلس پڑھ کے آ گیا تو اسی خاتون کا فون آیا کہ جب مجلس ختم ہو گئی، سینکڑوں کا مجمع، اور سب سے آخر میں ایک خاتون رات کے 2:30-3 بج رہے ہوں گے اپنی 2 جوان بیٹیوں کے ساتھ گلی میں سے گزرنے لگی تو رک گئی. اندھیرا تھا تو انتظار کر رہی تھی کوئی مناسب آدمی نظر آئے. تو ایک فقیر نظر آیا. اس سے کہا کہ بھائی میری 2 جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، کیا تم مجھے گھر تک چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا چلیے. وہ گھر تک لے کر کے آئے. جب گھر کے دروازے پہ پہنچے بیٹیاں اندر چلی گئیں. خاتون نے کہا کہ اندر آئیے پانی پی لیجئے. یہ پانی لینے اندر گئی ہے. وہ فقیر اندر آ گیا. جب واپس آئے تو دیکھا کوئی نہیں تھا، خون کے 2 پاؤں زمین پہ بنے ہوئے تھے. تو وہ پریشان ہو گئی. قریب آئی تو دیکھا ایک خوشبو ہے اس خون کے اندر سے. روئی سے اس کو پوچھا. سو گئی. خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی فقیر ہے، دبلا پتلا نحیف و لغر. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا چوتھائی باپ ہوں، میں تیرا چوتھائی باپ ہوں. اس رات کے اندھیرے میں، اس بازار میں، اس گلی میں میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی مستور اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ اکیلی ہو اور میں اس کو گھر تک پہنچانے جاؤں. یہ میرا مولا تھا. اب ماتم کر رہے تھے.